بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں پر طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ فضول کام کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ محدثین میلاد کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ بہت بڑے محدث ہیں، علامہ ذھبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد 14 صفحہ نمبر 49 اور 50 پر ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا تھا۔ بڑے ادب احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور میلاد منانے پر خوش ہوتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 49 پہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ مظفر، اس بادشاہ کا نام ہے، کہ ایک سخی، عظیم سردار اور بزرگ بادشاہ تھا جس نے اپنے بعد اچھی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ بڑے اچھے کام کرتے تھے، رعایا کو خوش کرتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں وہ ماہ ربیع الاول میں میلاد مناتا تھا اور عظیم الشان محفل میلاد منعقد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہادر، دلیر، حملہ آور، جری، دانا، عالم اور عادل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور اسے بلند رتبہ عطا فرمائے۔ یہ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ اس میلاد منانے والے بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ کریم اسے بلند رتبہ عطا فرمائے۔ یہ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ میلاد منانے والے اس بادشاہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 50 پہ لکھتے ہیں کہ الفاظ ملک مظفر کے محفل میلاد مصطفیٰ منانے کے انداز بیان کرنے سے قاصر ہیں، کہ الفاظ قاصر ہیں۔ جس انداز سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، الفاظ قاصر ہیں، اتنی تعریف اس کی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جزیرہ عرب اور عراق سے لوگ کشاں کشاں اس کی محفل میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے، عراق سے دور دور سے آتے تھے، اور کثیر تعداد میں گائیں، اونٹ اور بکریاں ذبح کی جاتی تھیں، اور انواع اقسام کے کھانے پکائے جاتے تھے۔ ان چیزوں کو انہوں نے فضول نہیں کہا، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ الفاظ قاصر ہیں جس انداز سے وہ میلاد مناتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، محدثین میلاد منانے والوں کی اس طرح تعریف بیان کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس طرح مناتا ہے۔ وہ صوفیہ کے لیے کثیر تعداد میں خلعتیں تیار کرواتا اور واعظین وسیع و عریض میدان میں خطابات کرتے، خطابات کا ایک دور چلتا، اور وہ بہت زیادہ مال خیرات کرتا، میلاد پر بہت زیادہ مال خیرات کرتا۔ ابن دہیہ نے اس کے لیے میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتاب تالیف کی، تو اس نے اسے 1000 دینار دیے۔ 1000 دینار دیے، ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 1000 دینار دیے کہ تو نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر کتاب لکھی ہے۔ بہت منکسر المزاج، راسخ العقیدہ سنی تھا، سنی آدمی تھا۔ بعض لوگ بغض میں آ کے کہتے ہیں وہ شیعہ تھا۔ وہ ملک مظفر بادشاہ ابو سعید وہ شیعہ تھا، کچھ لوگوں نے اس طرح کا جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہیں راسخ العقیدہ سنی تھا، فقہا اور محدثین سے محبت کرتا تھا، فقہا اور محدثین سے محبت کرتا تھا۔ سبت الجوزی کہتے ہیں کہ شاہ مظفر الدین ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا، ہر لاکھ۔ یہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس بادشاہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندہ کہہ رہا تھا، ابن سبت الجوزی، کہ میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف میلاد پر، اوپر امام زہبی نے صفحہ نمبر 49 پہ لکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور پانی کے جو ہے وہ کنویں اس نے کھدوائے اور نہریں اس نے جاری کروائیں، قبرستان لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بنائے تاکہ اپنے جو فوت شدہ ان کے مسلمان فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو، یعنی بڑے اور کام کیے، لیکن میلاد پر بھی وہ خرچ کرتا تھا۔ 3 لاکھ دینار اس نے خرچ کیے، جبکہ خانقاہ صوفیہ پر 2 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اس محفل میں شریک ہونے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس کی دعوت میلاد میں 100 کشلمیش گھوڑوں پر سوار سلامی و استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، 1000 لوگ جو گھوڑوں پر ہوتے تھے اور انہیں ایک لباس پہناتا تھا،
وہ لوگوں کی سلامی کے لیے حاضر ہوتے تھے، جناب آپ میلاد میں آئیں، آپ کو مبارک ہو، یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو سلوٹ مارتے تھے کہ آپ میلاد پہ ہیں، آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں آئیں، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ 1000 گھوڑے تیار کر کے رکھتا تھا اور اس پر وہ گھڑ سوار بیٹھتے تھے اور آنے والوں کا استقبال کرتے تھے۔ یہ تعریف بیان کر رہے ہیں علامہ ذھبی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے اس کے دسترخوان پر 5000 بھنی ہوئی سریاں دیکھیں، 5000 بکریاں وہ ذبح کرتا تھا وہ بادشاہ، 10,000 مرغیاں، 1,00,000 دودھ سے بھرے مٹی کے پیالے اور 30,000 مٹھائی کے تھال پائے۔ میں نے دیکھا کہ اتنا وسیع اور ریز اس نے میدان سجایا جس میں یہ سارا کچھ انتظام کرتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر۔ محدثین ایسے میلاد کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور آج کل کے لوگ میلاد منانے والوں کو بدعت ہی کہتے ہیں اور عجیب عجیب فتوے لگاتے ہیں۔ دوستو آپ خود اندازہ لگائیں، خود سوچیں، محدثین میلاد منانے والوں پر کتنا خوش ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔